آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں سماعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یہ وہ آنکھیں ہیں جو نہ چندھیاتی ہیں اور نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھتی ہیں۔ جب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے جلوہ خدا دیکھا تو پھر رب بول اٹھا ما زاغ البصر وما طغی، کیسی آنکھیں ہیں کہ نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھتی ہیں اور نہ ہی جلووں کی تابش سے چندھیاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھیں عطا فرمائی۔ ان آنکھوں کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کشادہ تھی۔ حضور کی آنکھیں کشادہ تھی، جب انسان آنکھ کھولے تو اس کے اندر کشادگی ہو تو یہ ایک حسن ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کشادہ تھی اور حضور کی آنکھیں سیاہ تھی۔ آنکھوں کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے وہ آنکھیں بالکل سیاہ ہوں تو یہ حسن ہوتا ہے۔ تو حضور کی مبارک آنکھیں کشادہ تھی اور سیاہ تھی، اللہ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں وہ لمبی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی پلکیں وہ دراز تھی، اور یہ بھی حسن ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی پتلیاں انتہائی سیاہ تھی۔ حضور کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ انتہائی سیاہ تھی، اسود کے لفظ کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکل تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکل تھی، کشادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں عظیم العینین اور ابرج العینین اور اشکل العینین اور ادعج العینین کے لفظ بھی بولے گئے ہیں، اور اکحل العینین کے لفظ بھی بولے گئے۔ حضور کی آنکھیں اکحل تھی، یعنی حضور کی مبارک آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، حضور کی مبارک آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھوں کا حسن عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، حالانکہ حضور نے سرما لگایا نہیں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھتے تو حضور کی مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوتا، حضور کے مبارک بالوں میں تیل لگا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب بچے سوئیں رات کو تو صبح اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں میل آ جاتا ہے اور مائیں اس کو صاف کرتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں صاف ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا پاکیزہ حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے حسن کو بیان کرتی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو دیکھتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے گئی، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ کس طرح اس کے مقدر جاگ پڑے، اس کے بخت جاگ اٹھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی بنی۔ اللہ اکبر۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، جب اسے بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وشال ہے نوری مسلے،
فرش تو لے کے عرش تک پیگی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جب آتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور کی آنکھیں بند تھیں، تو میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہلکا سا مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور تھوڑا سا مسکرائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے ایک چمک نکلی ہے جو آسمان تک پہنچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سمندر تھی، حضور کی مبارک آنکھیں سمندر تھی۔ ایک تو اس کو ظاہر جو لفظ ہے سمندر کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں گہری تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کشادہ تھی، اور دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں یاد الہی میں کثرت کے ساتھ رونے والی تھی، کثرت کے ساتھ آنسو بہانے والی تھی، برسنے والی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو کہا گیا کہ یہ سمندر آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عطا اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں لوگ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے، جا کے کہا کہ اماں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب سی بات سناؤ نا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے گئے کہ ذرا ہمیں حضور کی باتیں سناؤ نا۔ تو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے بیٹو، حضور کی ہر بات ہی نرالی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی باتیں بڑی عجیب تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہو جاؤں، میں اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے عرض کی حضور جیسے آپ کا دل کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن جو تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر حضور اور روئے، اتنا روئے کہ حضور جس جگہ پہ تشریف فرما تھے وہ ساری جگہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو میں آگے بڑھی، میں نے کہا حضور جی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بھی معاف کر دیا ہے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میں تو اپنے رب کے شکرانے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں وہ برسنے والی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں یہ ہر وقت زمین کی طرف جھکی رہتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کو جھکا کے رکھتے تھے، اور یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور شرم و حیا کا ایک انداز ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کے اندر لپٹے رہتے۔ ایک عورت وہ تو شرم و حیا کے اندر لپٹی رہے گی کیونکہ وہ عورت ہے اور وہ چھپانے والی چیز ہے، لیکن ایک مرد وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، تو یہ کیا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شرم کرنے والے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے، اتنی شرم و حیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں زمین کی طرف رہتی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگا لیا کرتے، 3 سلائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل سرما لگانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا رونا کہ وہ سارا سرما نکل جائے، آنسو بہانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں
وہ کثرت کے ساتھ رونے والی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں وہ اکثر زمین کی طرف رہتی تھی، اور جب یہ آسمان کی طرف اٹھتی تو پھر میرا رب ان اٹھی ہوئی نگاہوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتا۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے کہ بنو سلمہ کی مسجد ہے اور 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس میں یہ خیال آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ قبلہ بدل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اللہ اکبر، جب یہ بات آئی دل میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، تو فوراً جبریل امین کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ جاتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ محبوب اگر پروگرام آپ کا بن گیا ہے تو پھر ابھی رخ تبدیل کر لیجئے، پھر ابھی رخ تبدیل کر لیجئے۔ باری تعالیٰ تیری نماز تو پوری ہو لے، ہم نے نماز کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ صبح فجر کی نماز 5 بجے ہوگی، اور اگر ہم نہ پہلے بتائیں تو نمازی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو پچھلے ٹائم کے حساب سے آئے ہیں۔ تو یار ہمیں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، وہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا تو فرمایا نہیں، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، بعد میں میری نماز پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائم جد یار نے موڑیاں زلفاں۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخ موڑ لیں تو رب قبلے نہیں بدل دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے کہ محبوب چاہ لیں تو اللہ تعالیٰ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ ابھی رخ تبدیل کر لیجئے، ہم ابھی قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جہاں ظاہری خوبصورتی رکھتی ہیں کہ یہ آنکھیں کشادہ، اور ان آنکھوں میں جو ہے سرما لگا ہوتا، اور ان آنکھوں کی پلکیں دراز تھی، اور ان مبارک آنکھوں کی سیاہی وہ انتہائی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک دیکھتے اور وہ دیکھتے جو کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو سیدھا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں صفیں سیدھی کیا کرو، مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی تھی، اسی طرح حضور کی مبارک آنکھیں رات کی تاریکی میں دیکھا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کہاں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا گیا ہے نا، جہاں پر میں کھڑا ہو کے تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کی انتہا نہیں ہے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہاں تک، یعنی حوض کوثر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا چاہا اور حضور نے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء پڑھانے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ کرام نماز کے اندر کھڑے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ نماز کے اندر نگاہیں تو نیچے ہونی چاہیے لیکن صحابہ کرام اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ تو بعد کے اندر کسی نے عرض کی حضور جی آج ایک نئی چیز دیکھی ہے، تو کیا یہ بھی نماز کا حصہ ہے کہ نماز کے اندر آگے ہاتھ کرنا ہے پھر پیچھے کھینچ لینا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی، میں جنت کے اندر جو درخت ہے اس درخت پر لگے ہوئے جو گچھے ہیں میں وہ توڑنا چاہ رہا تھا،
میں وہاں تک ہاتھ لے کے گیا, میں توڑنے لگا تھا, تو پھر میرے دل میں خیال آیا چلو میں کل قیامت والے دن اپنے امتیوں کو عطا کروں گا. حضور نے فرمایا اگر میں وہ توڑ لیتا اور تمہیں عطا کر دیتا, قیامت تک تم کھاتے رہتے, وہ ختم ہی نہ ہوتا. اب جنت کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا کے اوپر, اور ساتوں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا, اور پھر جنت, اور جنت کے اندر جو درخت ہے اس کی اونچائی, اور پھر اس درخت کے اوپر لگا ہوا پھل. تو یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جنت تک پہنچتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں کہاں تک پہنچتی ہوں گی؟ ہم دیکھیں نا, ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ 3 فٹ اوپر چلا جاتا ہے, کسی شخص کا 5 فٹ قد ہے, 6 فٹ قد ہے, تو 7, 8, 10 فٹ لگا لیں وہ اوپر ہاتھ چلا جاتا ہوگا. لیکن ہماری نگاہیں جو ہیں وہ آسمان کے ستارے دیکھ لیتی ہیں, پہلے, دوسرے, تیسرے آسمان تک کے ستارے دیکھ لیتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے, تو بتاؤ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں کہاں تک پہنچتی ہوں گی؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, یہ آنکھیں ایسی ہیں جو رب کے جلووں کو دیکھ کے نہ ہی چندھیاتی ہیں اور نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھتی ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے مدینہ المنورہ کے اندر, اور غزوہ موتا کے مقام پہ صحابہ کرام لڑائی کر رہے تھے اور جنگ کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر بیٹھ کر غزوہ موتا کے جو تمام حالات تھے وہ صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور نے فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں, اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں اور جنگ وہاں پہ جاری ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کے یہ سارے حالات صحابہ کرام کو بتا رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نگاہ عطا فرمائی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی, اور ان آنکھوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا جو دور سے بھی دیکھتی اور نزدیک سے بھی دیکھتی, اور دن کے اندر بھی دیکھتی اور رات کے اندھیرے کے اندر بھی دیکھتی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آنکھوں کا حسن عطا فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى, اس سے ان آنکھوں کو تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے.